بڑی مصیبت کی بات ہے، کتنے بڑے غم کی بات ہے کہ ذکر آل محمد کا کرو، آل محمد کی مظلومیت کو بیان کرو، آگے سے لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ کر رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہو اور رسول اللہ کی اولاد پہ اگر جو ظلم ہوا اسے بیان کرو تو فتنہ کہتے ہو، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ آئیے اب اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی دلیل کی تصدیق کرتے ہوئے اہل سنت کے عالم شیخ حسن بن فرحان مالکی نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح ثابت قرار دیا ہے، اور کتاب کا نام ہے قراءۃ فی العقائد، قراءۃ فی کتب العقائد، صفحہ نمبر 46 میں لکھا ہے۔ یعنی کہ یہ سب جھوٹے ہیں یہ لوگ اہل سنت کے جو بنیاد کے عالم ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ تو امام مسلم کے بھی استاذ ہے، انہوں نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور شیخ حسن بن فرحان مالکی لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں تو شروع میں ہی لکھ دینا چاہیے کہ یہ تو نعوذ باللہ کسی جھوٹوں کا بنایا ہوا ہے، سیدہ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ آپ آگے سے یہ کون پیدا ہو گئے آج کل کے ڈاکٹر، حکیم، پتہ نہیں کتنے بڑے چوڑے نام ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خیر ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں دلیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ تھی پہلی دلیل کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے کی حضرت عمر نے دھمکی دی، کسی اور نے نہیں، حضرت عمر نے دھمکی دی۔ اور شبلی نعمانی الفاروق میں لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر نے یہ کیا بھی ہو تو یعنی کہ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں انہوں نے لکھا؟ وجہ شبلی نعمانی نے بتائی الفاروق کے اندر کہ چونکہ حضرت عمر کا ذہن جو ہے بہت گرم تھا، وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ حضرت عمر کا تو ذہن ہی اتنا گرم تھا، جلالی مزاج کے تھے۔ اگر جلالی مزاج کے تھے، اگر انہیں جلال ہی دکھانا تھا تو احد کے میدان میں کیوں نہ دکھایا؟ خیبر کے میدان میں ان کا جلال کہاں جاتا رہا؟ وہاں تو ضرورت تھی جلال دکھانے کی، دکھاتے وہاں کمال اپنا، مگر نہ دکھایا۔ خیر میں اس پہ اگر کوئی تفصیلاً کوئی گفتگو کروں گا تو میں موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ بات یہاں تک نہیں کہ صرف دھمکی دی، بلکہ انہوں نے یہ کام انجام بھی دیا، اور اسی پر میں اہل سنت کی پھر کتاب کا سہارا لوں گا۔ زیادہ تر بلکہ میں اکثر کتاب اہل سنت کی کتابوں سے ہی میں حوالے دینے کا عادی ہوں۔ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں کوشش میری یہی رہتی ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی، ایک حق زہرا، دوسرا ولایت علی، اور تیسرا عزاداری حسین۔ الحمدللہ میں نے تینوں چیزیں آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اہل سنت سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر اب دلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو دھمکی دینے تک تو بات ٹھیک ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ تو صحابی تھے، وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو یہ تھے، وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا، میں جو حقانیت ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں کسی کی جذبات سے نہیں کھیل رہا کہ جی وہ تو جو ہے صحابی ہیں، وہ تو عاشق رسول ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے ایسا کیسے کیا ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا، میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، اور اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہونے کے باوجود میں پھر اس کتاب کی تصدیق بھی پیش کر رہا ہوں کہ یہ صرف انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ جناب کے بعد کچھ اور اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے اسے صحیح سند سے ثابت کیا، اس سے واقعے کو صحیح لکھا۔ بات یہاں تک نہیں ہے کہ دروازے پہ آ کے دھمکی دی، بلکہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ کے پاک طیب و طاہر کہ جس چوکھٹ کی قسم اللہ کھاتا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اللہ قسم کھاتا نہیں مگر کھا رہا ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ وہ چوکھٹ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور جس دہلیز پہ دروازہ ہے اسے جھک کے رسول اللہ سلام کرتے ہیں۔ شیعوں کا کوئی اپنا بنایا عقیدہ نہیں ہے جناب۔ شیعہ جو بھی کہتے ہیں الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ
یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ ہم اگر تولا رکھتے ہیں آل محمد سے تو یہ بھی قرآن سے، اصول ہم نے قرآن سے لیا، اور اگر ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں تو یہ اصول بھی ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا۔ اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کون بنا؟ میں چھپا کے نہیں بتاؤں گا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، حق بولنے میں مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں۔ مجھے بندے حق بولنے کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہے، رشتہ ختم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دوستی ختم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آخرت میں قبر میں مجھے کوئی نہیں کام آنے والا سوائے محمد و آل محمد کی ذات کے۔ اگر میں نے ان کے حق میں کچھ کہا ہے تو یہ میری آخرت کے لیے، میں تھوڑی نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی کتابیں گواہی دے رہی ہے کہ سید آپ پہ ظلم ہوا ہے، تو آپ اسے شیعہ سنی کے میٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا سنی سیدہ کائنات سے مودت اور قربت نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں تو ان پہ ظلم کرنے والے کو رضی اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں کیوں صحابہ کی لسٹ میں گنا جاتا ہے؟ کائنات پوری آل محمد کے حق کی گواہی نہ دے، نعوذ باللہ انہیں جھٹلائے، تو آل محمد کی شان میں کوئی حرف نہیں آنے والا۔ البتہ جس نے آل محمد کی حق کی گواہی دی وہ اللہ کی نظر میں بلند مقام رکھتا ہے۔ جس نے آل محمد کے حق کی گواہی کو جھٹلایا، آل محمد کے حق کو جھٹلایا، آل محمد کے حق میں کوئی حرف نہیں آیا، ان کی شان میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ البتہ جس نے ان کے حق کی گواہی کا انکار کیا وہ لعنتی ضرور ہو جائے گا۔ کتاب اثبات الوصیہ صفحہ نمبر اس کا 154، اور اس کے مصنف ہے علامہ مسعودی، جناب کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی الشافعی۔ علامہ مسعودی کا بھی تعلق شافعی مسلک سے ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اثبات الوصیہ کے اندر کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا دروازہ جلایا اور مولا علی علیہ السلام کو زبردستی لے جایا گیا اور بی بی فاطمہ کو دروازے سے دبا دیا گیا، جس سے جناب محسن ساکت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے علامہ مسعودی۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہے یہ تو اہل سنت کے مشہور ترین عالم ہیں۔ کسی بھی مولوی سے اگر کوئی 2 کتابیں پڑھ کے بھی امامت پہ لگا ہوا ہو، اس سے پوچھو کہ شبلی نعمانی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا جید عالم، شمس العلماء، شمس العلماء، علماء کے سورج، اہل سنت کے علماء کے سورج، شمس العلماء شبلی نعمانی علامہ مسعودی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسعودی فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس جیسا وسیع النظر مورخ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی اور قوموں کی تاریخ کا بھی ماہر تھا۔ اس کی تمام تاریخیں ملتی تو کسی اور تصنیف کی حاجت نہ ہوتی۔ علامہ شبلی نعمانی علامہ مسعودی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر امام مسعودی کی تمام تاریخیں اگر ملتی، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری ہر طرح سے اسلام کی اور دینی دیگر تواریخ اگر ان سے ہمیں مل جاتی تو ہمیں کسی اور عالم سے اور تاریخ لینے کی ضرورت ہی نہ رہتی، اگر ان سے تمام تاریخیں مل جاتی۔ اتنا اعتماد ہے ان پر شبلی نعمانی کو۔ شبلی نعمانی تو علامہ مسعودی پہ اعتماد کرتے ہیں کہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ عمر نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی، دروازے کو، جلتا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا، مولا علی علیہ السلام کو زبردستی لے جایا گیا اور جناب محسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو تسلیم کرتے ہیں ان کی کتابوں کو، مگر اہل سنت کے آج کل کے چپراسی یہ کہہ کے آگے نکل جاتے کہ شیعوں کی بات ہے، شرم نہیں آتی۔ شہادت جناب محسن علیہ السلام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب محسن علیہ السلام کا نام اپنی زندگی میں دیا تھا، اور آپ نے آپ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی تھی۔ شیعہ کتاب سے نہیں، اہل سنت کتاب سے میں حوالہ دینے لگا ہوں۔
مسلمانوں غیرت تو کر جاؤ. بات تیری میری بیٹی کی یا شیعہ سنی کی بیٹی نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کی، جس کا کلمہ عالمین کے تمام مسلمان پڑھتے ہیں. اس جہان کے بھی مسلمان پڑھتے ہیں اور اس جہان کے بھی کہ جو نظر نہیں آتے، وہ عالمین، وہ عالم کے جس عالم کے لوگ نظر نہیں آتے، وہ بھی سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور آپ اسے شیعہ سنی کا جھگڑا بنا کے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. کیا مر کے آپ کو حساب نہیں دینا؟ کیا مرنے کے بعد آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. اب میں نہیں جانتا کہ آپ اس وقت کیا جواب دیں گے. کتاب کا نام ہے فرائض السمتین، جلد 2 صفحہ نمبر 35، اور مصنف کا نام ہے شیخ ابراہیم بن محمد الجوینی. فرائض السمتین ایک مشہور ترین کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر جو فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کرے، اور جو شخص فاطمہ کو ضرب لگائے گا حتیٰ کہ فاطمہ کا بیٹا شہید ہو جائے گا تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. آپ نے ایسے ہی بات کہہ دی کہ شیعہ فلاں کو برا کہتے ہیں، حضرت عمر کو ایسا کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. یہ ساری حقیقتیں جاننے کے بعد کیا ان پہ درود پڑھا جائے گا؟ کیا انہیں رضی اللہ کہا جائے گا؟ اس ویڈیو کو، اس بیان کو سننے یا دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جذبات میں آ کے مجھے گالیاں دے، تو میں گزارش کروں گا ہاں گالیاں دے لیں، آپ کو جتنی گالیاں دینی ہے، جو کچھ اگر مجھے فتویٰ دینا ہے فتویٰ بھی دے لیں، کوئی فرق نہیں. مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کیا دیں گے آپ؟ فرائض السمتین اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے جو فضائل اہل بیت میں لکھی ہوئی ہے. کچھ حقیقت، تلخ حقیقت ہے. اور میں فرائض السمتین کے بارے میں بھی میں تصدیق کے لیے کچھ حوالے پیش کروں گا. سرکار نے پیشین گوئی فرمائی، ہم حضرت عمر کو، صرف حضرت عمر کو نہیں بلکہ ہم ہر اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا. آپ نے حضرت عمر کو پہلے مانا ہے یا رسول خدا کو پہلے مانا ہے؟ آپ حضرت عمر کی وجہ سے رسول خدا کو مان رہے ہیں یا رسول خدا کی وجہ سے کسی صحابہ کو مان رہے ہیں؟ مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، میں اپنا بتا دیتا ہوں. ہم نے اگر کسی صحابہ کو مانا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کی وجہ سے مانا ہے. جس نے اہل بیت کو مانا، ہم نے اس صحابہ کو مانا، ہم نے اس تابعین کو مانا، ہم نے اس تبع تابعین کو مانا، ہم نے اس مسلمان کو مانا جس نے اہل بیت کو مانا. اور ہم نے اس پہ لعنت کی جس نے اہل بیت کو چھوڑا. جس منافق نے اہل بیت پہ زیادتی کی، ان پہ ظلم کیا، اس پہ لعنت کرتے ہیں. جس تابعین نے ظلم کیا اہل بیت پہ، اس پہ لعنت کرتے ہیں. جس تبع تابعین نے ان پہ ظلم کیا، اس پہ لعنت کرتے ہیں. جس مسلمان نے اہل بیت سے غلط رائے رکھی، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. جس نے اہل بیت سے غداری کی، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. فرائض السمتین کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس پہ لعنت کر، اسے ہمیشہ جہنم میں رکھنا، جو میرے بعد میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائے، میری فاطمہ پہ جلتا دروازہ گرائے گا، میری فاطمہ کا بچہ شہید کر دے گا. سرکار اس کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں فرائض السمتین کے اندر. اب فرائض السمتین کی توثیق کے لیے، میں اس کی تصدیق کے لیے میں کچھ حوالے دینا چاہتا ہوں. علامہ زرکلی لکھتے ہیں کہ یہ خراسان کے شیخ تھے. کون؟ شیخ ابراہیم بن محمد الجوینی، فرائض السمتین کے مصنف، کہ خراسان کے شیخ تھے اور ابن حجر نے ان کو شافعی مذہب کہا ہے. اور ان کی کتاب فرائض السمتین انہی کی تصنیف ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ فرائض السمتین انہی کی ہے، کسی شیعہ کی نہیں لکھی. اور یہ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ کتاب ہے الاعلام، جلد 1 صفحہ نمبر 63. دوسری کتاب ہے درر السمتین، صفحہ نمبر 13 اور 14، جس میں شیخ جمال الدین الزرندی حنفی لکھتے ہیں. یہ حنفی عالم ہیں جو فرائض السمتین کے مصنف امام الجوینی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شیخ امام عالم المحدث ہیں. اللہ اکبر! اتنا بڑا ان کا مقام ہے اہل سنت میں کہ یہ محدثوں کے عالم تھے، محدثوں کے امام تھے. اور ان کی کتاب پر ائمہ نے بھی اعتماد کیا ہے. اور
اس سے نقل کیا ہے، فرائد السمتین سے کئی حوالہ جات اہل سنت کے بعد والے علماء نے بھی ان سے حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ کیا اب بھی لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے وہ؟ کیا اب بھی انہیں کہا جائے گا کہ ان باتوں کو کہا جائے گا کہ یہ شیعوں کی کتاب میں ہے، سنیوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں؟ تو پھر ان کتابوں کو آپ کیوں نہیں جلا دیتے ہیں یار؟ کیوں آپ لوگ صاف صاف نہیں بتا دیتے کہ آپ کا صرف رسول خدا سے تعلق ہے، آل رسول سے کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا آل رسول سے تعلق ہوتا تو آپ ضرور ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتے جن لوگوں نے آل محمد پہ ظلم کیا۔ اب رہی بات یہ کہ ہم ان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں، چلو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے کہ انہوں نے یہ کیا، مگر لعنت کیوں کرتے ہو؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ، تو پھر جناب آدھی بات نہ کریں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے جس آیت کریمہ میں محمد و آل محمد پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت ہے یہ 56ویں آیت ہے سورہ احزاب کی۔ بندے یہی تک بات کرتے ہیں، اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہم لعنت کیوں کرتے ہیں؟ لعنت کا سلسلہ ہم نے تو شروع نہیں کیا، درود کا سلسلہ بھی ہم نے تو شروع نہیں کیا، درود کا سلسلہ بھی اللہ نے شروع کیا، اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کا سلسلہ بھی اللہ نے شروع کیا۔ کیا یہ آیت اہل سنت کے علماء کی نظر سے نہیں گزری؟ درود والی آیت ہر مجمع میں، ہر جلسے میں، ہر کل خانی میں پڑھتے ہو، بعد والی آیت کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کھلی بے ایمانی نہیں، یا یوں کہوں کہ یہ کھلا اہل بیت سے بغض نہیں کہ آدھی آیت پڑھتے ہو آدھی چھوڑ دیتے ہو؟ جس آیت میں اللہ نے اہل بیت سے تولا رکھنے کا حکم دیا، ان پہ صلوات پڑھنے کا حکم دیا، اس کی اگلی آیت میں کیا اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت اللہ نے نہیں فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، چوٹ پہنچائی، دکھ دیا، ناراض کیا، تو پھر کیا ہوا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک اللہ اس پہ دین اور دنیا میں لعنت کرتا ہے، اللہ اس پہ دین اور دنیا میں لعنت کرتا ہے، آپ اسے رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو بخاری میں صحیح سند سے نہیں ملی۔ سرکار نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبھا اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ نہیں آپ نے پڑھا، یا آپ نے پڑھ کے بھی اسے چھپا دیا اس لیے کہ یہ آپ کے باباؤں کی گردنوں میں فٹ ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے بزرگ بچانے ہیں، آپ نے رضی اللہ بچانے ہیں۔ آپ کی قبر میں حضرت عمر نہیں آئیں گے، آپ کی قبر میں حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے، آپ کی قبر میں حضرت عثمان نہیں آئیں گے، آپ کی قبر میں معاویہ نہیں آئے گا، آپ کی قبر میں محمد و آل محمد نے آنا ہے، اور انہی کی مودت کام آئے گی۔ صحابہ بھی جب اس دنیا سے چل پڑے تو انہیں جب دفنایا گیا تو ان سے اہل بیت کی محبت اور مودت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ بھی اگر مریں گے، میں بھی مروں گا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، مرنے کے بعد آپ کو صحابہ کی محبت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اہل بیت کی مودت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سرکار نے آپ سے امت محمدی سے دولت نہیں مانگی، امت مصطفیٰ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے لیے قرابت مانگی، مگر مسلمانوں نے تو دھوکہ دیا۔ مسلمانوں نے مودت رکھنے کی بجائے سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی، آل محمد کی حفاظت کرنے کی بجائے سیدہ کے گھر پہ حملہ کر دیا، جناب محسن علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ میں گزارش کرتا ہوں آل محمد پہ جو ظلم ہوئے ہیں اسے نظر انداز نہ کریں۔ یہ کسی شیعہ سنی کی بات نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، اس کی بات ہے جس کا زمانہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بیٹی کی بات ہے، اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی لخت جگر کی بات ہے کہ
جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے. آج بندے چراغاں کر رہے ہیں، مسجدیں سجا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں. خیر، مولا بحق محمد و آل محمد تمام کی توفیق میں اضافہ فرمائے. مولا تمام محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے. اور مولا بحق محمد و آل محمد تمام علی والوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولت عطا فرمائے.